میاں نواز شریف کو سزا سنانے والے برطرف جج ارشد ملک کی انکوائری رپورٹ سامنے آ گئی۔ ملزم نے رضاکارانہ طور پر جرائم پیشہ گروہ میں شمولیت اختیار کی۔ دباؤ کے تحت ملاقات کرنے کے بیان کے دفاع میں کوئی ثبوت پیش نہیں کیا۔ انکوائری رپورٹ کے مطابق ملزم جج ارشد ملک کی نواز شریف، حسین نواز سمیت دیگر سے ملاقاتیں کرنا ضابطۂ اخلاق کی دفعہ 7، 30 اور 31 کی خلاف ورزی ہے۔ نواز شریف کیس کے فیصلے کا آخری پیرا بلیک میل کیے جانے کی نفی کرتا ہے۔ ارشد ملک نے اعتراف جرم کے بعد معافی کی استدعا کی۔ رپورٹ میں جج کو قصوروار قرار دیتے ہوئے نوکری سے برطرف کرنے کی سفارش کی گئی۔ کورونا کے ختم ہونے پر اورنج ٹرین چلانے کا اعلان۔ وزیر اعلیٰ پنجاب عثمان بزدار کی ڈیرہ گجراں اورنج ٹرین اسٹیشن آمد۔ بولے اورنج ٹرین چلانے کے لیے سازگار حالات کا انتظار ہے۔ کورونا سے پیدا ہونے والی رکاوٹیں دور ہوتے ہی ٹرین سروس کا باقاعدہ آغاز کر دیا جائے گا۔ وزیر اعلیٰ کا جدید سہولیات سے آراستہ اسٹیشن 1 کا دورہ۔ ٹرین کے آغاز کے لیے تیاریوں کا جائزہ اور حکام کی بریفنگ میں شریک ہوئے۔ وفاق کا پنجاب کے حصے پر 168 ارب کا کٹ، صوبائی حکومت کی مالی مشکلات بڑھ گئیں۔ اقدام سے ترقیاتی پروگرام مزید سکڑنے کا خدشہ۔ وفاق نے ایف بی آر کی محصولات وصولی میں کمی پر کٹ لگایا ہے۔ حالات کا ستم، بری صحبت، نشے کی لت یا ذہنی خلفشات، چوڑی اور مہندی والے ہاتھوں نے بھی گنیں تھام لی۔ لاہور کی 142 خواتین سنگین جرائم میں ملوث۔ شہر کے مختلف تھانوں میں 9 کے خلاف قتل، 5 اقدام قتل، 20 منشیات فروشی، 19 اغوا اور 75 کے خلاف چوری اور ڈکیتی مقدمات درج ہیں۔ پنجاب پولیس نے اور پرانے تھانوں کی تعمیر کے لیے 50% ترقیاتی بجٹ مانگ لیا۔ پہلے کوارٹر میں پنجاب پولیس کو 85 کروڑ روپے کے فنڈ جاری ہوں گے۔ بجٹ کے اجراء کے لیے محکمہ پی این ڈی کو ڈیمانڈ بھیج دی گئی۔ سمارٹ لاک ڈاؤن کے دوران مکمل سی وابڈا ٹاؤن میں ایس او پیز نظر انداز۔ داخلی اور خارجی راستوں پر پولیس اہلکاروں کی غفلت اور لاپرواہی کے سبب بغیر شناختی کارڈ آمد و رفت جاری۔ دیگر 6 علاقوں میں بھی ایس او پیز کی دھجیاں اڑا دی گئیں۔ مکینوں کی گھروں میں رہنے کی بجائے بغیر ماسک آمد و رفت جاری۔ بیوپاریوں نے شہر کے اندر ہی غیر قانونی منی منڈیاں بسا لی۔ ہربنس پورہ، تاج پورہ، کینال پارک، بند روڈ سمیت کئی علاقوں میں خالی اراضی پر ٹینٹ لگا کر جانوروں کی خرید و فروخت جاری۔ ٹاؤن شپ، جوہر ٹاؤن، پیپسی روڈ، گرو مانگٹ اور سگیا میں بھی منی مویشی منڈیاں قائم۔ پرائز کنٹرول مجسٹریٹس غائب، ناجائز منافع خوروں کو آزادی۔ بڑی عید سے قبل سبزیوں کے من مرضی کے نرخوں پر شہری بلبلا اٹھے۔ 100 روپے کلو والے ٹماٹر 140 روپے تک فروخت، پیاز 38 کی بجائے 60، 76 والا آلو 90، لہسن 185 کی بجائے 300 روپے کلو پر فروخت ہونے لگا۔ ادرک سرکاری نرخ سے 100 روپے زائد، 425 روپے کلو۔ سرکاری نرخوں پر گندم کی مکمل فراہمی تک فلور ملز کی پروڈکشن متاثر۔ 20 کلو کے 2.5 لاکھ آٹا بیگز کی ڈیمانڈ کے جواب میں 1.25 لاکھ کی سپلائی۔ مختلف علاقوں میں آٹا قلت کی شکایات برقرار۔ بیشتر ملز کی جانب سے 1050 کے ریٹ پر آٹا فراہمی کی شکایات۔ صدر فلور ملز ایسوسی ایشن کا آج یا کل تک صورتحال بہتر ہونے کی یقین دہانی۔ پنجاب حکومت کا فلاحی تنظیموں کی مانیٹرنگ کا فیصلہ۔ عطیات اور چندوں پر چلنے والی تنظیموں کی نگرانی کے لیے چیریٹی کمیشن قائم کر دیا۔ چیریٹی ایکٹ 2018 کے تحت قائم کیا کمیشن صوبے میں صدقات اور عطیات کی بنیاد پر سر انجام دی جانے والی فلاحی سرگرمیوں میں شفافیت کو ممکن بنائے گا۔ تنظیموں کو 15 اگست تک رجسٹریشن کرانی لازمی قرار۔ سرکاری ملازمین اور کم آمدنی والوں کے لیے فلیٹ پروجیکٹ میں پیش رفت۔ 19,061 کنال پر 35,000 فلیٹ کی تعمیر۔ کالے آؤٹ پلان تیار۔ 650، 800 اور 1,100 مربع فٹ کی الگ الگ کیٹیگری کے لیے 4 منزلہ کے 952 بلاکس تعمیر کیے جائیں گے۔ 1,500 اور 2,200 مربع فٹ کیٹیگری کے 60 بلاکس میں 12 منزلہ ٹاور استادہ ہوں گے۔ نیشنل سپورٹس کمپلیکس میں 5 سٹار ہوٹل کی تعمیر کا منصوبہ بحال۔ سپورٹس بورڈ حکام آئندہ ماہ پبلک پرائیویٹ پارٹنرشپ اتھارٹی کو PC1 جمع کرائیں گے۔ 6 ارب لاگت کا منصوبہ نجی کمپنیز کی عدم دلچسپی کے سبب گزشتہ 2 سال سے تاخیر کا شکار تھا۔
کوٹ لکھپت اور کیمپ جیل میں گنجائش سے زیادہ قیدی، پنجاب حکومت کا جیلوں میں 3 منزلہ بیرکس بنانے کا فیصلہ، پروجیکٹ کے لیے فوری طور پر 5 کروڑ روپے جاری، رواں سال شروع کیے جانے والا منصوبہ 3 سال میں مکمل ہوگا۔ ایکسپو ہسپتال عملاً بند، وارڈز کورونا مریضوں سے خالی، تینوں ہالز کو تالے مگر کرایہ جاری، پنجاب حکومت کا ہسپتال مزید 2 ماہ تک برقرار رکھنے کا فیصلہ، ہسپتال کے HDU اور آئسولیشن وارڈز بدستور آپریشنل رہیں گے، خصوصی طور پر بھرتی کیے گئے 110 ڈاکٹرز اور پیرامیڈکس کو میو ہسپتال میں کھپانے کا فیصلہ، وزیر اطلاعات پنجاب کی فیلڈ ہسپتال کا کرایہ لاگو ہونے کی تردید، کہا صرف بجلی، گیس اور پانی کے بل ادا کریں گے۔ کورونا پازیٹو میں کمی، وبا سے صحت یاب ہونے والوں میں اضافہ، نجی اور سرکاری اسپتالوں کے آئسولیشن وارڈز میں صرف 226 مریض رہ گئے، 93 ICU اور 52 وینٹیلیٹرز پر زیر علاج، 24 گھنٹوں کے دوران 275 نئے کیسز کے بعد لاہور میں 44,529 کورونا پازیٹو، پنجاب بھر میں اب تک 58,000 سے زائد صحت یاب ہو چکے ہیں۔ دبئی جانے والے مسافروں کو 96 گھنٹوں میں کورونا ٹیسٹ کرانا ہوگا، بورڈنگ کے وقت منفی رپورٹ پیش کرنے کی پابندی، دبئی اتھارٹی کی جانب سے کلیئرنس سرٹیفکیٹ کا حصول بھی لازمی قرار، متحدہ عرب امارات پہنچنے سے پہلے ہیلتھ ڈکلیریشن فارم پر کرنا بھی ضروری ہے، PIA نے ٹکٹس کی فروخت شروع کر دی۔ PIA پائلٹس کے جعلی لائسنس کا معاملہ، امریکہ، یورپی یونین، UK، دبئی کے بعد افریقی ایئر لائنز نے بھی ایکشن لے لیا، افریقی ایئر لائن سے وابستہ پاکستانی پائلٹ کے اسناد اور لائسنس بارے تفصیلات مانگ لیں، یوتھوپین ایئر لائن میں 5 پاکستانی پائلٹ کام کر رہے ہیں۔ جناح ہسپتال میں نصب MRI مشین خراب ہوئے 9 ماہ بیت گئے، انتظامیہ مشین کی مرمت کروانے میں ناکام، مریضوں کو شدید مشکلات کا سامنا، روزانہ درجنوں مریض مایوس لوٹنے پر مجبور۔ LDA کی پرائیویٹ ہاؤسنگ سوسائٹیز میں کارروائی، خیابان امین 4 دیواری گرا کر پارک سائٹ سے قبضہ ختم اور بابرا ٹاؤن فیز 2 کے بند راستے بھی کھلوا دیے، ٹرائیکون ولیج میں قبرستان کے اراضی پر تعمیر، غیر قانونی کمرے مسمار کر دیے۔ شہر میں ڈکیتی اور چوری کی وارداتیں تھم نہ سکیں، تھانہ ہربنسپورہ کی حدود میں 2 ڈاکوؤں نے بزرگ شہری کو لوٹ لیا، 2 ڈاکو کو 70,000 نقدی لوٹ کر فرار ہو گئے، واردات کی CCTV فوٹیج سری 42 کو موصول۔ مزاحمت کام آئی نہ مدافعت، شفیق آباد کے علاقے میں شہری سرے بازار لٹ گیا، 3 ڈاکو موبائل فون اور موٹر سائیکل سے محروم ہو گئے، مقدمہ درج، فوٹیج کے باوجود پولیس تاحال کسی کو گرفتار نہ کر سکی۔ مال روڈ پر تر کمپنی اوس باغ کے کیری ڈبے میں آگ بھڑک اٹھی، آگ شارٹ سرکٹ کے باعث لگی، ریسکیو ٹیمز نے موقع پر پہنچ کر آگ پر قابو پا لیا۔ حکومت میں جرت اور اہلیت کی کمی، حکومت مافیاز اور مافیاز حکومت کی مدد سے چل رہے ہیں، حکمران چینی بحران کی طرح پیٹرول بحران کے ذمہ داروں کو پکڑنے میں بھی سنجیدہ نہیں ہے، اپوزیشن لیڈر شہباز شریف کا پیٹرول بحران انکوائری کمیٹی کی تحقیقات متعین مدت میں مکمل نہ ہونے پر تشویش کا اظہار۔ اور کورونا سے متاثرہ تعلیمی نظام کی بحالی کے لیے SOPs کی تیاری، وزیر اعلیٰ کی زیر صدارت کابینہ کمیٹی میں 2 شفٹوں میں پڑھائی اور 2.5 گھنٹے کی شفٹ رکھنے پر غور، وزیر اعلیٰ کی طلباء اور اساتذہ کو بغیر ماسک اسکول داخلے سے روکنے کی ہدایت۔